غدیر علماء اہل سنت کی روایت میں ابن اسیر جزری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 لاکھ سے زیادہ حاجیوں کے ساتھ حجۃ الوداع سے پلٹ رہے تھے کہ جوفہ نامی سرزمین پر پہنچے۔ یہ وہ جگہ تھی جسے خم کہا جاتا تھا اور یہاں سے مدینہ، شام اور مصر جانے کا راستہ الگ ہوا کرتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم میں صبر کیا کہ وہ لوگ جو قافلے سے پچھڑ گئے تھے وہ بھی پہنچ جائیں، اور جو لوگ آگے بڑھ گئے تھے انہیں واپس بلایا۔ جوفہ میں 5 بڑے اور خاردار درخت پائے جاتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ان درختوں کے نیچے جمع نہ ہو۔ ابن مغازلی گرمی کافی شدید اور جھلسا دینے والی تھی۔ لوگوں نے اپنی ردا کے ایک حصے کو اپنے سر پر ڈالا ہوا تھا اور دوسرے حصے کو پیروں کے نیچے رکھا تھا تاکہ ان کے پیر نہ جلیں۔ ابن حجر عسقلانی پیغمبر نے فرمایا کہ درخت کے نیچے صفائی کی جائے، زمین پر موجود خار و خاشاک کو صاف کریں اور وہ جگہ نماز کے لیے آمادہ کریں۔ اذان کے بعد پیغمبر اٹھے اور درخت کے نیچے گئے اور نماز جماعت پڑھائی۔ نماز ختم ہونے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر تشریف لے گئے جسے اونٹوں کے پالان سے بنایا گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، علی بن عبداللہ سمودی، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی ذات سے مخصوص ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اس پر ایمان کامل رکھتے ہیں، اور ہمارا توکل اسی کی ذات پر ہے۔ بھٹکنے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور جس کی رہنمائی وہ کر دے پھر وہ ہرگز کسی دوسرے کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور میں اس کا بھیجا گیا رسول ہوں۔ ابن عساکر جان لو کہ مہربان کی آدھی عمر سے زیادہ نہیں جیے گا۔ عیسی ابن مریم اپنی قوم میں 40 سال تک رہے اور میں نے 20 سال میں اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو انجام دیا ہے۔ ہم سب اپنے اپنے وظائف کے سلسلے میں پروردگار کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ابن ماجہ لوگوں نے یکصدا ہو کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی رسالت کی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کیا اور ہمیں واعظ و نصیحت کرنے اور راہ خدا میں محنت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ پروردگار آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ ابن عبد البر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ میں تم سے پہلے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا اور تم سب حوض کوثر کے کنارے مجھ سے ملحق ہوگے۔ ابو عیسیٰ ترمذی جب حوض کے کنارے مجھ سے ملو گے تو میں تم سے 2 گراں بہا اور قیمتی چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا، لہٰذا ڈرو کہ میرے بعد ان 2 چیزوں کے ساتھ تمہارا برتاؤ کیسا رہتا ہے، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ ابن عقدہ اگر ان دونوں سے اپنا رابطہ برقرار رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملے۔ طبرانی اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی کلائی کو پکڑا اور اسے بلند کیا۔ ابن عقدہ اس کے بعد علی کے ہاتھوں کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ دونوں کے بغل کی سفیدی نمودار ہو گئی۔ پیغمبر چاہتے تھے سب دیکھ لیں۔ ابن عبد البر ابھی علی کا ہاتھ بلند ہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا میں تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا ہوں؟ ابن ماجہ لوگوں نے جواب دیا، بے شک آپ زیادہ حق رکھتے ہیں یا رسول اللہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ اپنے سوال کو دہرایا اور ہر دفعہ صحابہ کا جواب یہی ہوتا تھا کہ آپ ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ اولویت رکھتے ہیں۔ احمد بن حنبل حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند تھا کہ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ کتاب تاریخ الخلفاء علی ان تمام لوگوں کے اور ان کے کاموں کے سرپرست ہیں جن کا میں مولا ہوں۔ وہ تمام مومن مرد اور عورت کے مولا ہیں۔ کتاب
फराइद उस-सुमतैन, परवरदिगारा उनकी नुसरत फरमा और उसके जरिए से मुसलमानों की नुसरत फरमा। परवरदिगारा अपनी रहमत व उतूफत उनके शामिल हाल कर। मुगैरा बिन शोबा, उसके बाद फरमाया, जो लोग मौजूद हैं वो इस खबर को उन तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। इब्राहिम बिन मोहम्मद हमवीनी, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम खत्म हुआ, अभी लोग मुतफर्रिक भी नहीं हुए थे कि आयत नाजिल हुई, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। खतीब बगदादी, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दीन के कामिल होने और नेमतों के तमाम होने पर और मेरी रिसालत और अली की विलायत के सिलसिले में परवरदिगार की खुशनुदी पर। महमूद आलूसी, लोग गरोह गरोह में आकर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दे रहे थे। उमर बिन खत्ताब ने कहा, मुबारक हो तुम्हें ए अबू तालिब के बेटे, आज का ये मुबारक दिन देखा, इस हाल में कि आप हर मोमिन मर्द और औरत के वली और सरपरस्त हैं। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।